عذاب آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت کا عالم یہ تھا، شہوتم من دون النساء، ایسا امر شنیع، ایسا گھٹیا اور گندا کام کرتے تھے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ اور جب نبی روکتے تھے ایسا نہ کرو تو نبی کا اپمان کرتے تھے۔ بلکہ قرآن میں تو ہے، انہوں نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، اے لوط اگر تجھ میں اور تمہارے رب میں ماد اللہ دم ہے تو آگ برسا دو، ہم کچھ نہیں، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے، ہم کریں گے۔ بتاؤ اپمان کیا کہ نہیں؟ ایسا عذاب آیا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، سورہ شعراء پڑھ لینا۔ مختصر یہ کہ پچھلی امتیں توہین کرتی رہی، اللہ کا عذاب آتا رہا۔ حضرت ہود اور صالح کی امت قوم عاد و سمود اپنے نبی کی توہین کر گئی، توہین کیا، انسلٹ کیا، میری طرف دیکھیں، اپمان کیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ الى آخر الواقعہ۔ اور لمبا رکوع ہے، میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ قوم سمود اپنے نبی کا اپمان کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تیز اور تند آواز سے ختم کر دیا۔ ایسی آواز کی ڈر کے مارے سب مر گئے۔ اور قوم عاد کے لیے 7 دن 8 رات ایسی آندھی چلائی کہ انسان جو تھا وہ نیچے سے اوپر اڑتا تھا، اور جب نیچے گرتا تھا کأنہم اعجاز، تو ایسا لگتا تھا جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی ہو۔ جرم کیا تھا؟ نبی کا اپمان کرنا۔ زور سے بولو، کیا تھا؟ سوچو کتنا خطرناک کام ہے نبی کا اپمان۔ ایک فرعون تھا، عذاب آ گیا۔ ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا۔ ایک حامان تھا، عذاب آ گیا۔ ایک شداد تھا، عذاب آ گیا۔ برکت میلاد مصطفیٰ دیکھ، احسان دیکھ، نبی نے قدم رکھا، عذاب آنا بند۔ ایسے کام نہیں چلے گا، عذاب آنا۔ ایک فرعون تھا، وہاں آ گیا، یہاں مکے میں تو نہ جانے کتنے فرعون، لیکن پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ نہ جانے کتنے نمرود مکے میں رہتے تھے مگر پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ وہاں تو صرف حضرت نوح کو امت نے کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں، عذاب آ گیا۔ یہاں تو سب کہتے تھے، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جن کی شکل بھی نہیں ہماری طرح ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ان کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ طائف کی زمین پر انہیں لہو لہان کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ شاب ابی طالب میں 2.5 سال نظر بند رکھا، ہاؤس ارسٹڈ رکھا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ رات ہی رات ہجرت کرنا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد تو عالم یہ ہے کہ چل کر مکے سے مدینے پہنچے، ظالموں نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، بلکہ بدر و احد، خیبر و خندق میں میرے مصطفیٰ کو تلوار اٹھانا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ارے نبی نے ظاہری طور پر آنکھ بند کی، مگر ابو بکر کے سامنے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ بلوائیوں نے حضرت عمر کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ سبائیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ خارجیوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ یزیدی بھیڑیوں نے حضرت مولا حسین کو شہید کر دیا، پھر بھی عذاب
عذاب آنے کو تیار نہیں. فتنے آتے رہے, قدریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا, جبریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا, اعتزال کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا, الحاد کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا, نیچریت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا, رافضیت کا فتنہ آیا پھر بھی عذاب نہیں آیا, اور سب سے آخر میں یہ سلفیت و نجدیت کا فتنہ آیا جو تمام فتنوں کی اماں, پھر بھی عذاب نہیں آیا. اے عذاب تو رکا کیوں ہے؟ اے چاند تو پھٹتا کیوں نہیں؟ اے تاروں تم بکھرتے کیوں نہیں؟ اے سورج تم پلٹتے کیوں نہیں؟ اے آگ تو برستی کیوں نہیں؟ تیرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. لوگ کتابوں میں لکھ کے, کسی نے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا, معاذ اللہ پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی ہماری طرح رحمت للعالمین ہے, پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں, پھر بھی عذاب نہیں آیا. کسی نے کہا نبی کے پاس اگر بعض علم ہے تو اس میں نبی کی کیا خاصیت؟ ایسا علم تو جانوروں, پاگلوں اور سبھی اور بہائم کے پاس رہتا ہے. معاذ اللہ میں ان جملوں کو دوہرا نہیں سکتا, سید پور والوں دوہرا نہیں سکتا جو سعودیہ کی ایڈ پا کر ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالے, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آؤ چلے قرآن سے پوچھیں. Let us ask to قرآن. اور قرآن tell us, ہمیں بتا, کیونکہ تو نے پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب کی داستان بتائی ہے. اے قرآن تو بتا پہلے تو عذاب آ جاتا تھا, اب رکا کیوں ہے, ابھی تک رکا کیوں ہے؟ تو سید پور والوں توجہ, قرآن کی چمکتی دمکتی مہکتی آیت نے اعلان کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب ان پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو؟ اے مصطفیٰ جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. علماء جانتے ہیں کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, یہ جو وَأَنْتَ فِيهِمْ میں جو واو ہے نا, یہ واو حالیہ ہے. کیا ہے ترجمہ؟ کیا ہوگا؟ اللہ, توجہ سے سنیے گا, اللہ ان پر اپنا عذاب کیسے اتارے اے محبوب, وَأَنْتَ فِيهِمْ, درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں ہو. کیچ کرو یار, آپ ان کے درمیان موجود ہو. اچھا, لگ بھگ حضور کے میلاد کو 1500 سال ہو گئے, لگ بھگ ہو گئے کہ نہیں؟ تب سے لے کے اب تک ویسا کوئی عذاب آیا کہ پوری دنیا جل کے سواہا ہو گئی؟ ایسا ہوا؟ ایسا طوفان آیا کہ سب ڈوب گئی, پوری دنیا بہہ گئی؟ ایسا کچھ ہوا؟ یا بندر بن گئے, جانور بن گئے, کچھ ایسا ہوا؟ ابھی تک نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. توجہ چاہوں گا, ابھی تک نبی, ادھر والے بول, موجود مطلب زندہ, اشتتو ہے, ابھی تک موجود, ابھی تک زندہ. اور یہ رب کا وعدہ کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود. تو ذرا مردوں سے کہو تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہاری بچور دھوڑا مردہ, تمہارے نظریات مردہ. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ کہ مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. کبھی تو ہمارے امام نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یہ تیسرا کتنا بڑا احسان ہے, نبی نے ہمیں بچا لیا. ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ نبی موجود ہے, ان کا اشتتو ہے. ان ظالموں سے کہو جو اسلام کو, میں باہری طاقتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, جو اسلام کو نفرت اور دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو کہتے ہیں اسلام میں آتنک باد ہے, جو معاذ اللہ اسلامو فوبیا کے شکار ہو کر ہر داڑھی والے کو الٹا سیدھا سمجھتے ہیں, آتنک بادی سمجھتے ہیں, ان ظالموں سے کہو چاہے کسی ملک میں رہتے ہوں, کہہ دینا ہمیں آنکھ نہ دکھاؤ,
ہمارے چورن دھو دھو کے پیو، ہمارے چورن دھو دھو کے پیو۔ تم اس لیے بچے ہو کہ تمہارے بیچ میں ہم ہیں اور ہمارے بیچ میں مصطفیٰ۔ جلسہ چل رہا تھا، پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا اب میں چوتھا احسان۔ ایک صاحب پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے یار یہ جلسہ کب تک چلے گا؟ پہلے تم پوچھتے تو میں ٹائم بتا دیتا کب تک چلے گا، اب تو نورانی میاں سے پوچھو یہ کب تک ان کو وکتتو چلے گا، کب تک ان کا بیان چلے گا؟ وہ کیوں؟ سب انہی کے لیے تو آئیں۔ آپ میرے لیے آئے ہیں نا، تو جب تک میں رہوں گا آپ رہیں گے۔ یہ نیچر ہے، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، یہ نیچر ہے جو جس کے لیے۔ اب یہ مائک میرے لیے ہے تو جب تک میں ہوں یہ مائک ہٹے گا نہیں، بند تو ہو سکتا ہے ہٹے گا نہیں۔ یہ سارا سسٹم، یہ سجاوٹ نورانی کے لیے، یہ کرسی ممبر نورانی کے لیے، تو جب تک نورانی ہے یہ کرسی یہیں رہے گی، علماء بھی یہی رہیں گے کیونکہ نورانی موجود ہے۔ آپ بھی میرے لیے ہیں تو جب تک میں ہوں آپ بھی رہیں گے، تو جب تک نورانی ہے یہ جلسہ چلے گا، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے، اس کے رہنے تک۔ ہاں جب میں چلا جاؤں گا، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہاں جاؤں گا کیونکہ مجھے جا کے آرام کرنا ہے۔ جب میں چلا جاؤں گا مائک کو ہٹا دیا جائے گا، لائٹ کو بجھا دیا جائے گا، نہیں بھائی فوراً ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے، دنا دن آدھے گھنٹے میں سب ختم۔ پھر ایک صاحب آئے کہیں ابھی تو بڑی رونق تھی، یہ اتنا سناٹا کہ ہاں جس کے لیے رونق تھی وہ گیا، جب تک وہ تھا بزم سجی تھی، وہ گیا رونق لے گیا بلا تشبیہ۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا، اے محبوب اللہ کا عذاب کیسے نازل ہو آپ موجود ہو۔ ارے میں دنیا کو مٹاؤں کیوں؟ میں نے سمندر بنایا تمہارے لیے، برگ و ثمر تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، خشک و تر تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے لیے، گگن تمہارے لیے، پون تمہارے لیے، دھرتی تمہارے لیے، آکاش تمہارے لیے، پاتال تمہارے لیے، پربت تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، کلیوں میں چٹخ تمہارے لیے، پھولوں میں مہک تمہارے لیے، غنچوں میں چہک تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو تو زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں۔ تو جب تک آپ موجود ہو اے مصطفیٰ سورج چمکتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، آبشار کے نغمے جاری رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہیں، رات و دن کا انقلاب ہوتا رہے گا کیونکہ نبی موجود ہیں، دریا میں روانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہیں، موجوں میں طغیانی رہے گی کیونکہ نبی موجود ہیں، آبشار کے نغمے سناتے رہیں گے کیونکہ نبی موجود ہے، سارا نظام کائنات چلتا رہے گا کیونکہ نبی موجود۔ ارے تم 12 وفات مناتے ہو، تمہیں وفات مبارک ہو، ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ میرا نبی موجود ہے۔ ہاں جس گھڑی رب کعبہ اپنے، بڑا احتیاط سے بول رہا ہوں، اپنے دست قدرت سے، توجہ سے سنیے گا، اپنے اللہ اپنے دست قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، آواز دے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دو، قیامت کا شونک پھونک دو۔ جس نے اپنی رحمت کے سائے میں دنیا کو بچائے رکھا تھا، اس رحمت والے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی۔ تو کیا سمجھے، کیا سمجھے؟
کہ نبی کے وجود کا نام، ادھر والوں اور ادھر والوں بھی، نبی کے وجود کا نام، اور آسان کر دوں، نبی کے ایگزسٹنس کا نام، چلیے میں آپ کی بھاشا میں آتا ہوں، نبی کے استتو کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام نظام کائنات ہے، نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت ہے۔ اب اگر کوئی کہے نبی زندہ ہے، سمجھ جاؤ اس کی زندگی میں ایمان ہے، اور کوئی کہے نہیں زندہ ہے، گھبرانا مت، سمجھ جانا اس کے دل میں قیامت ہے۔ نبی کے استتو کا نام نظام کائنات، چلے جانے کا نام، زور سے بولو، زور سے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے قیامت کب آئے گی، تو بہترین جواب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن پاک میں، عندہ علم الساعہ، اللہ جانے کب آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی۔ لیکن ایک جواب اور اس میں ایڈ کر دینا، اتنا ضرور کہہ دینا، ایک بات مجھے پتا ہے کہ جب تک میرے نبی کا گنبد خضرا اس دھرتی پر ہے، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا احسان۔ تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ بھیجا کہا ہے، اللہ کرے یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے، تاکہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات تو اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعد والوں پر پہلے والوں کا احسان رہتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم بیٹے پر ابا کا احسان، ابا پہ دادا کا احسان، دادا پہ پردادا کا احسان، پردادا پہ لکڑ دادا کا احسان، یہ بولو زور سے، اگلوں کا پچھلوں پر احسان رہتا، کیونکہ ابا پہلے ہیں، بیٹا بعد میں، دادا پہلے ہیں، پوتا بعد میں، پردادا پہلے ہے، پر پوتا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے کہ سب تو اپنے باپ دادا کے بعد ہوتے ہیں، مصطفیٰ اپنے باپ دادا سے پہلے۔ اس کو ایک آسان مثال سے میں سمجھاؤں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ یہاں راجشاہی میں آپ نے کھایا ہوگا لنگڑا آم، مالدہ کی خوشبو اس میں آتی ہے۔ بہت سارے ہمارے یہاں بنارس کے بھی لوگ ہیں جو بنارسی اب نہیں رہے، لیکن بنارس کا کلچر ان کے دسترخوان پہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ بنارس کا لنگڑا ٹاپ کوالٹی کا، پورا ورلڈ فیم ہوتا ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، بنارس کا لنگڑا، ان کے دیوانے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، سیزن تھا، چکا چک، دھونے کی بھی پرواہ نہیں کی، چپ توڑی اور چک دبا دبا کے پینے لگے۔ ادھر سے بہ رہا ہے، ادھر سے بہ رہا ہے، لیکن پی رہے، پیتے رہے پیتے رہے۔ جب چوس ڈالا تو برداشت نہیں ہوا، پریشر مارا تو گٹھلی چھٹک کے باہر۔ اتنے ہوس کے شکار تھے کہ گٹھلی کو دھو کے پھر اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد جب چوس کے اسے چھوارا بنا دیا تو گٹھلی کو زمین میں گاڑ دیا، اور گاڑ کر کے کہا کہ دیکھ میں اسے گاڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں، سعودیہ جا رہا ہوں کمانے کے لیے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں اس کی رکھوالی کروں گا۔ حاجی صاحب چلے گئے دبئی کمانے۔ ادھر 12 سال تک وہ دبئی میں رہے۔ 12 سال میں یہ تناور درخت گانچ بن گیا، اور اس میں سینکڑوں قسم، سینکڑوں عام لنگڑے اس میں لٹکنے لگے۔ 12 سال کے بعد اس کے کفیل نے اسے چھٹی دی کہ جا، اب اپنے گھر تو جا سکتا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ سڑک پار کرتے ہوئے یہ بھول گیا کہ دبئی سعودیہ میں
لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے. وہ سمجھ رہا تھا میں ابھی سے بمبئی پہنچ گیا. سڑک پار کرتے وقت دان طرف دیکھنا تھا, وہ بام طرف دیکھ رہا تھا. پیچھے سے گاڑی آئی, اس نے ٹھوکر مارا, ٹانگ ٹوٹ گئی. اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے, لنگڑاتے ہوئے بمبئی اترا. بمبئی سے اپنے گاؤں گیا. گاؤں گیا تو دروازے پہ لنگڑے آم کا گاچھ دیکھا, درخت. لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا. اب ہنساؤں گا نہیں, اتنی رات ہو گئی ہے تو سناؤں گا کیا. لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا اور جیسے ہی سوچا کہ لپک کر کے میں لنگڑا آم توڑوں, تب تک بیٹے نے ہاتھ پکڑا. اے ابا, بیٹا جوان ہو چکا تھا, اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں. باپ نے کہا تو کیا تیرا حق ہے؟ کہ آپ کو یاد ہے 12 سال پہلے آپ آم چوس کے گئے تھے, گٹھلی گاڑ کے. کہاں, یہ وہی گٹھلی ہے جو آم کا گانچ بن گیا ہے, جھاڑ بن گیا ہے. کہنے رہے واہ, تب تو اس پر میرا احسان ہے. میں احسان سمجھا رہا ہوں. تب تو میرا اس پر میری دیا ہے, میں نے گاڑا نہ ہوتا یہ جھاڑ کیسے بنتا. تب تک بیٹے نے کہا, ابا چپ رہو, تم تو گٹھلی گاڑ کر کے 12 سال کے لیے بنواس پہ چلے گئے. میں نے اسے اگر دیکھا نہ ہوتا, اس کی رکھوالی, اس کی رکشا نہ کی ہوتی, تو گائے بیل اسے چر جاتے. احسان تیرا نہیں, احسان میرا. اتنا کہنا تھا, تب تک ہوا بولی, تیرا کیا احسان ہے. میں نسیم صبح بن کر, صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بن کر اس گانچ کو, اس جھاڑ کو اپنے گود میں لے کر جھلاتی تھی. اگر میں نے اسے جھلایا نہ ہوتا تو اس کی جڑوں میں اتنی طاقت نہ آتی. احسان تیرا نہیں, احسان میرا. تب تک سورج بولا, شٹ اپ, بڑا احسان جتانے آیا ہے. احسان تیرا نہیں, میرا. جو باٹنی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنوں سے کلوروفائل نکلتا. جب یہ کسی جھاڑ پہ, پیڑ پہ پڑتا ہے تو اس سے جڑوں کی تناوری میں ہریالی پیدا ہوتی ہے, اور وہ کلوروفائل اس کی گروتھ کی وجہ بنتا ہے, کارن بنتا ہے. سورج نے کہا اگر میں اپنی کرنیں اس پہ نہ ڈالتا تو نہ اسے اتنی طاقت ملتی, نہ اتنی بلندی ملتی. احسان تیرا نہیں, احسان میرا. تب تک بادل بولا, شٹ اپ, بڑا احسان جتانے والا. میں اگر اس پر ابر کرم بن کے برستا نا, اور اس کی جڑوں میں اگر پانی ڈال ڈال کر اسے میں اگواتا نا, تو اوپر سے لائٹ مار کے کیا کر لیتا. بڑا احسان تیرا نہیں, احسان میرا. تب تک زمین بولی, چپ. میں نے اپنے سینے میں اسے پالا, میری طاقت نے اس کی جڑوں کو شکتی پردان کی. میں نے کھاد برداشت کیا, اس کا بوجھ برداشت کیا. اگر میں یہ نہ کرتی تو یہ پیڑ جڑ سے نکلتا ہی نہ. تم لوگ کیا کرتے, ہوا, پانی, مٹی. احسان میرا. اتنا سنا اس گاچھ نے, اس جھاڑ نے, اس پیڑ نے, تو جڑ سے ہلنے لگا, ہلنے لگا. کہا اے احسان جتانے والوں, چپ ہو جاؤ. میں اتنے احسان کا بوجھ نہیں جھیل پاؤں گا کہ سورج اپنا احسان جتائے, آگ اپنا, مٹی اپنا احسان جتائے, بادل اپنا احسان جتائے, ہوا اپنا احسان جتائے, لڑکا اپنا احسان جتائے, حاجی اپنا احسان جتائے. میں نہیں جھیل پاؤں گا. سب نے احسان کیوں جتایا؟ کیوں؟ کیونکہ حاجی پہلے ہے. حاجی پہلے ہے, پیڑ بعد میں ہے. بیٹا پہلے ہے, پیڑ بعد میں ہے. ہوا پہلے ہے, پیڑ بعد میں. بادل پہلے ہے, پیڑ بعد میں ہے. زمین پہلے ہے, پیڑ بعد میں ہے. سورج پہلے ہے, پیڑ بعد میں. تو جو پہلے ہوتا وہ بعد والے پر احسان جتاتا. اے مصطفیٰ, ہم نے آپ کے نور کو اسی لیے تو سب سے پہلے بنایا تاکہ پورے سرشت میں کوئی آپ پر اپنا احسان جتا نہ پائے.
کوئی سب پر آپ کا احسان ہے، آپ پر کسی کا احسان نہیں۔ ہم نے اسی لیے تو اے مصطفیٰ، ہم نے اسی لیے تو آپ کو بچپن میں آپ سے ہم نے بکریاں چروائی تاکہ میرے بندوں کو بکریاں چرانا آ جائے۔ آپ سے ہم نے 12 سال کی عمر میں تجارت کروائی تاکہ میرے بندوں کو بیوسائے کرنا آ جائے۔ ہم نے آپ کو یتیم رکھا تاکہ یتیمی کے ساتھ میرے بندوں کو جینا آ جائے۔ آپ کو ہم نے بے کس و پا رکھا تاکہ اس پریشانی میں میرے بندوں کو سہن کرنا آ جائے۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بھوکا رکھا تاکہ میرے بندوں کو بھوکا رہنا آ جائے۔ آپ کو پیٹ پہ پتھر بندھوائے تاکہ میرے بندوں کو بھوک مٹانا آ جائے۔ ہم نے آپ کو فاطمہ کی پرورش کو پرورش کے لیے دیا تاکہ میرے بندوں کو اپنی بیٹیوں کو پرورش کرنا آ جائے۔ اے مصطفیٰ، ہم نے بدر و احد، خیبر و خندق میں آپ سے تلوار اٹھایا تاکہ دین کے لیے میرے بندوں کو تلوار اٹھانا آ جائے، اور کربلا کے میدان میں آپ کے نواسے کو شہید ہونے دیا تاکہ دین کی رکشا کے لیے میرے بندوں کو اپنے بچوں کو بلیدان دینا آ جائے۔ تم نہیں کرو گے تو بھلا کون کرے گا؟ یہ احسان تھا مومنین پر۔ کس پر؟ اچھا، مومنین تو آپ سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ Those who believe upon the oneness of Allah and the beloved Prophet ﷺ's prophecy and the books arrived by Allah and the angels of Allah and the heaven and Jahannam، ان سب پر ایمان جس کا ہے یوم آخر پہ، in the day of judgment، وہی مومن ہے۔ اللہ پاک نے احسان تو سب پر کیا نبی کو بھیج کر، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، احسان سب پر کیا، پوری مانوتا پر، لیکن جتانا جب ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے احسان کیا تمام انسانوں پر، یہ نہیں کہا، مومنین پر، مومنین پر۔ تو جس پر احسان ہوگا وہی تو نبی کا عید میلاد منائے گا۔ ہم مناتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں ہم پر احسان ہوا ہے۔ اب اگر کوئی نہ منائے، جھگڑا کرے، فتویٰ دے، بدعت کہے، حدیث پوچھے، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ مومنین میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمپل سی بات ہے یار، گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کون خوش ہوگا؟ گھر والے ہوں گے نا، پڑوسی خوش ہوگا؟ وہ کہے ہوگا؟ گھر میں لڈو بٹ رہا ہے کیونکہ کوئی ابا بن گیا، کوئی اماں بن گئی، کوئی چچا بن گیا، کوئی ماما بن گیا، کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا، پٹاخے دگ رہے، آتش بازی ہو رہی، جشن منا رہے۔ دادا نے کہا ہمارا پوتا، نانا نے کہا ہمارا نواسا، باپ نے کہا ہمارا بیٹا، ماما نے کہا ہمارا بھانجا بھگنا، چاچا نے کہا ہمارا بھتیجا، بھائی نے کہا ہمارا بھیا ہے۔ تو جس کا ہوگا وہ ہمارا کہے گا بلا تشبیہ۔ جس طرح پوتے کے پیدا ہونے پہ دادا خوشی مناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا پوتا، نانا کہتا ہے ہمارا نواسا، ماما کہتا ہے ہمارا بھانجا، چاچا کہتا ہے ہمارا بھتیجا، اسی طرح 12 ربیع النور کی صبح صادق میں جو آیا وہ کوئی اور نہیں، ہمارا نبی۔ تو ہم خوشی نہیں منائیں گے تو کیا کوئی اور منائے گا؟ کوئی اور منائے گا؟ اس کنسپٹ کو دماغ میں رکھنا، احسان مومنین پر ہوا ہے، اور صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ میں جانتا ہوں جس دن تیرا محبوب آیا اس سے مہان دن کوئی نہیں، تو جب اللہ کے دنوں کو یاد دلانا ہے تو کیوں نہ وہ دن یاد دلایا جائے کہ اگر وہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا۔ مولا کریم ہم سب کو مصطفیٰ کا میلاد منانے کی
توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.